میں نے عرض کیا تھا کہ اصل میں یہی چیز ہے کہ جس نے برقعے کی شکل اختیار کی، چادر کی صورت میں اگر ہے تو اس میں ایک ہاتھ سے اس کو پکڑے رہنا پڑے گا، اگر اس کو سی لیا جائے وہ ڈھیلا ڈھالا ہو، جسم کے ساتھ چپٹا ہوا نہ ہو، دبیز کپڑا ہو، اور واقعتاً جسم کو چھپانا اس سے مقصود ہو، مزید کوئی فریم جو ہے اس کے حسن کو نمایاں کرنے کے لیے وہ مقصود نہ ہو، تو پھر وہ میں سمجھتا ہوں کہ اس حکمت کو پورا کرے گا۔ اس میں یہ ہے کہ پھر ہاتھ جو ہے عورت کے وہ فارغ رہیں گے، کسی ایک ہاتھ میں اگر بچے کو سنبھالنا ہے اور دوسرے میں ہو سکتا ہے کہ کسی دوا کی شیشی کو پکڑنا ہو، تو یہ اصل میں وہ ضرورت ہے تمدنی، جس کی وجہ سے وہ برقع بن گیا۔ برقع حضور کے زمانے میں نہیں تھا، اور ہم انسسٹ نہیں کریں گے کہ برقع ہی ہو، اگر اسی کے اوپر چلنا ہے تو ٹھیک ہے، لیکن یہ شرط پوری کیجئے، پھر چہرے کے آگے لٹکائیے۔ اگر یہ نہیں کریں گی تو ظاہر بات ہے کہ پھر شریعت کا معاملہ آپ کا نہیں، یہ پھر آپ کا اپنی شریعت ہے، اپنا جو بھی آپ کا ذہن ہے، مزاج ہے، جو کریں، لیکن اس کے لیے پھر کوئی سند اور کوئی بھی اس کے لیے نظیر قرآن یا حدیث سے مت لائیے۔ تو یہ جو برقع ہے واقعتاً میں نے دیکھا ہے عرب میں بدو خواتین برقع پہنے ہوئے، اور نہ صرف برقع، ان کے ہاتھوں پر دستانے ہوتے ہیں، گرم ترین وہ ملک ہے، پاؤں میں جرابیں ہوتی ہیں، یہ ہاتھ اور پاؤں بھی ان کے نظر نہیں آئیں گے، اور ایسا نہیں ہے کہ وہ گھر میں بیٹھی ہوئی ہو صرف، یا صرف کوئی بازار میں شاپنگ کے لیے نکلی ہوئی ہو تو یہ حال ہے، ہاتھ میں ان کے لکڑی ہے اور وہ بھیڑیں اور بکریاں چرا رہی ہیں، یا اونٹوں کا گلہ ہے اور لاٹھی لیے ہوئے اونٹوں کو جو ہے وہ کسی طرف لے کر جا رہی ہے پانی پلانے کے لیے، اتنی سخت ترین خدمات وہ کرتی ہیں، لیکن یہ کہ اپنے حجاب کے احکام جو ہے اللہ نے جو دیے ہیں ان کی پابندی ہو رہی ہے۔ ہمارے ہاں ہندو ماحول جو تھا، اگرچہ ہندوستان میں ایک طرف تو راجپوتوں کے ہاں تھا پردہ، وہ تھا پردہ، لیکن عام طور پر جو ہے یہ پردہ ہندوستان میں نہیں تھا، لہذا ہمارا جو وہ ہندوانہ پس منظر ہے وہ ہے در حقیقت جو ہمارے دیہاتوں میں پھیلا ہوا ہے، اور اس کو دلیل بنا رہے ہیں کہ دیہاتی عورت جو ہے وہ پردہ کیسے کر سکتی ہے۔ پردہ کون سی چیز مانے ہے اس میں کہ وہ اسی طریقے سے اپنے جسم کو ڈھکے ہوئے ہو اور اس نے اپنے سر پر روٹی رکھی ہوئی ہو اپنے شوہر کے لیے اور وہ جا رہی ہو کھیت میں، کوئی چیز مانے نہیں۔ ان تمام چیزوں کو اگر کرتے ہوئے ان کی پابندی، اگر بھیڑیں بکریاں چرائی جا سکتی ہیں، ان کو چارہ ڈالا جا سکتا ہے، اونٹوں کی غلہ بانی کی جا سکتی ہے، اگر پانی لایا جا سکتا ہے، تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ کھیت کا کام نہ ہو سکے۔ اس میں یہ ساری حدود جو ہے برقرار رکھی جا سکتی ہے اگر نیت موجود ہو اور ارادہ موجود ہو، اور ارادہ یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کے حکم کی ہمیں اطاعت کرنی۔